خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا اہل اسٹیج سے بھی تھوڑی توجہ سے سن لیں، میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، جب تک آپ چاہیں گے جب تک گفتگو ہوگی، لیکن چند باتیں میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، کرنا چاہ رہا ہوں۔ ولی کی شان یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ ولی کی شان یہ کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ لیکن سوال یہ کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کہتے کسے، ولی ہوتا کیسا ہے؟ آج ہم نے اس کی تعریف کو بدل دیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہی ہوگا جو 10 انگوٹھیاں پہنتا ہو، ولی وہی ہوگا جو مہینے بھر نہاتا نہ ہو۔ شاید برا لگے گا، وہ ولی ہوگا داڑھی مڈا رہا ہے اور کہتا ہے مجھ سے مرید ہو جاؤ میں سب کی بخشش کرا دوں گا، نماز کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے شہزادوں سنو، اگر صرف مرید ہو جانے سے نماز معاف ہوتی تو نبی کے صحابہ اتنے بڑے پیر کے مرید کبھی نماز معاف نہ ہوئی۔ اور آج الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑے نیلے پیلے لولے لنگڑے اپاہج اندھے کپڑے بدل لیے، چولے بدل لیے، اور بہت پہنچے ہوئے، بہت پہنچے ہوئے، بہت پہنچے ہوئے، دن بھر جھوٹ بولتا ہے اور کہتا رہے صاحب بہت پہنچے ہوئے۔ آؤ پوچھو قرآن سے، قرآن تو بتا ولی ہوتا کون ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا جو گالیاں بکتا ہے وہی ولی ہوتا ہے؟ جو دوسروں پہ ڈنڈے پھینکتا ہے وہ ولی ہوتا ہے؟ جو لاٹھی پھینک کے مارتا وہی ولی ہوتا ہے؟ سنو، ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ شریعت کے خلاف اس کا کوئی قدم نہیں اٹھتا، اس کی نمازیں نہیں چھوٹتی، وہ مغلظات نہیں بکتا، وہ داڑھی نہیں کھلاتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ہر قدم شریعت کے مطابق چلے، وہ چلے تو پتہ چل جائے سنت رسول یہ ہے، وہ بولے تو سمجھ جائے قول نبی یہ ہے، گفتار ہو شریعت کے مطابق، رفتار ہو شریعت کے مطابق، جب دنیا میں چلے دیکھنے والے سمجھ جائے اللہ کا ولی جا رہا ہے، اللہ کی یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، جشن دستار بندی۔ اور آج ہم جس کی یاد میں بیٹھے ہیں وہ کون؟ حضرت، غور سے سنیے گا، حضرت علامہ مولانا مولوی حافظ قاری مفتی محقق مدقق مفسر مؤلف مرتب شاعر شیخ الاسلام والمسلمین حضور مفتی اعظم عراق شیخ الاسلام والمسلمین شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد میں بیٹھے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے اہل اسٹیج سے بھی کہ ہم نے یہ غوث اعظم کی ولیوں کے ساتھ یہ جملے لگائے نہیں،
لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی ہوگا وہ ولی ہوگا ہی نہیں. غوث اعظم سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا. کہہ دو یار سبحان اللہ. میرے غوث اعظم سے بڑا کوئی، ارے بولو، کوئی مرتب نہیں، کوئی مصنف نہیں، کوئی شاعر نہیں اس دور میں. حضور غوث اعظم کتنے بڑے مفتی تھے کہ اس دور میں ایک مسئلہ پیش آیا. سنیں گے مسئلہ؟ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، غور سے سنیے گا، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اگر ایسا کام نہ کرے کہ جو نیکی تو کرے دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہوگا تو تجھ پر طلاق ہوگی. ایسا عمل کہ وہ عمل تو کرے اور تیرے علاوہ دنیا میں کوئی نہ کرے تو تجھ پر طلاق ہے. اب وہ کون سا عمل کرے؟ بڑا مسئلہ تھا. درود پڑھے تو آپ درود پڑھ رہے ہیں، آپ جلسہ سن رہے ہیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی سن رہا ہوگا. ارے سنیے صاحب، چھوڑیے اس کو. اب سوال پر غور کیجئے، کتنا بھاری سوال کہ ایسا عمل کہ جو وہ عورت کرے دنیا میں کوئی نہ کرے. اب کیسے بچایا جائے طلاق سے؟ اگر نماز پڑھنے کے لیے کہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی اور پڑھ رہا ہوگا. آپ جلسہ سن رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دنیا میں اور جلسہ سن رہا ہوگا. آپ درود پڑھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دنیا میں اور درود پڑھ رہا ہوگا. آپ نعت پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا. آپ کوئی عمل کرو لیکن کوئی نہ کوئی دنیا میں ضرور کرتا ہوگا. کون سا عمل ہو؟ بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، بڑے بڑے محققین کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا گیا. حضور بتاؤ تو عمل. سب کے دروازے بند ہو گئے، سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں، سب کے قلم رک گئے. کسی نے کہا کہاں جاتے ہو؟ اگر مسئلہ حل کرانا ہے تو عبد القادر کے دربار میں چلے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے. کیا بات ہے! نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، جشن دستار بندی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچا. جیسے ہی سوال ہوا تو آپ کا جواب سنو. آپ نے فرمایا اتنا چھوٹا سوال لے کے آیا ہے، اتنا چھوٹا سا مسئلہ. فرمایا حضور سارے علماء خاموش اور آپ فرما رہے ہیں کوئی اہم مسئلہ ہی نہیں. فرمایا سنو، اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس شخص سے کہو مکہ جائے اور مکے میں طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ کرا دو. اس وقت صرف عورت طواف